اور ان کو انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم بجلی کا جو ٹیرف ہے، ایک تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس پہ، پلس جو بجلی کی قیمت ہے حکومت نے فوری طور پہ بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا. لیکن یہ جو موجودہ اس وقت بالکل ایگزیکٹ، یعنی یہ کم سے آخری حد کا یہ شیڈول ہے. آپ کا جو کشمیریوں کا حق ہے، آپ کا ریاست کا، آپ ان سے چھیننا چاہتے ہو. آزاد کشمیر میں کل 22 لاکھ ہم ہیں، 22 لاکھ اس پاپولیشن میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز. میں ہوں غلام مصطفیٰ ہاشمی. آزاد کشمیر کی اس وقت جو صورتحال ہے انتہائی تکلیف دہ ہے. اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دے رکھی ہے. آج سینئر صحافی ہیں راجہ کفیل احمد، آزاد کشمیر کی صورتحال پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. جی بہت شکریہ. سر اس وقت جو صورتحال ہے آزاد کشمیر کی وہ بہت ہی نازک مرحلے سے گزر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں یہاں تک کس نے لا کر کھڑا کیا ہے؟ چونکہ حادثہ سر ایک دم تو نہیں ہوتا. اچھا دیکھیں مصطفیٰ صاحب، اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو عوامی حقوق کی تحریک ہے، یہ 3 مراحل پہ. پہلا مرحلہ ان کا شروع ہوا یہ اگست 2023 میں، اور اگست میں یعنی بلکہ یہ مئی 2023 میں جو راولہ کوٹ پنچ ہے اور عباس پور میں آٹے کی کمی، آٹے کی قلت کے پر وہاں لوگوں نے احتجاج کیا. اس وقت آپ کو یاد ہے کہ مئی میں ہی جو اپریل میں آزاد کشمیر میں حکومت تبدیل ہوئی اور چودھری انور الحق صاحب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بنے. اور یہ بھی آزاد کشمیر کی پارلیمانی جمہوری تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ ایوان سے حکومت اپوزیشن سے مل کر تو 48 ووٹ لے کر انور الحق صاحب وزیر اعظم بنے. ابھی اس کی جو بیک گراؤنڈ یعنی بہت طویل ہے، لیکن یعنی جو بنیاد بنی کہ آٹے کو کیوں روکا گیا، آٹے کو جو لوگوں کی سپلائی تھی کیوں روکے گی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوا کہ محترم انور الحق صاحب جب وزیر اعظم بنے، اور کیونکہ وہ خود اسی فوڈ محکمے میں رہے اور انہوں نے ایک دم یہ اخذ کر لیا کہ شاید یہ محکمہ فوڈ میں اربوں خربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، تو انہیں اس کو جواز بنا کر ایک دم طور پر اس نے کہا کہ ہم آٹا روکیں. اور جو آٹے کی سبسڈی ہے، جو سبسڈائڈ آٹا ہے، ہم اس کو بھی نہیں جاری کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی مفت آٹا کسی کو نہیں دوں گا، یہ بہت کم ریٹ پہ ہے، تو لہٰذا ہم جو سبسڈائز آٹا ہے تو ہم اس کے اوپر کوئی یعنی اس کی کوئی لوگوں کو مستحق لوگوں کو فہرست نہ کر. ابھی یہ ان کے یعنی ڈاکومنٹیشن کی حد تک ہی تھا کہ پنچ میں احتجاج شروع ہو گیا اور جا کر لوگوں نے مظاہرے شروع کر دی. ابھی یہ یعنی نہ تو حکومت اس کو اسی دوران یہ افواہیں یعنی گردش کرنی. آزاد کشمیر کابینہ کا اجلاس ہوا تو اس کابینہ کے اجلاس میں آٹے کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ ہوا اور بروقت خبر یعنی لیک ہو گئی اور حکومت عوام کا پریشر پڑا تو حکومت وہ آٹے میں فوری طور پہ جو اضافہ کرنا مقصد تھا وہ آٹے کا میں اضافہ نہ کر سکا. ابھی اسی دوران کہ جب وہ یعنی پریشر پڑا تو اسی دوران میرپور میں ایسٹ ڈویژن میں جو بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ تھی اور 18-19 گھنٹے تو یعنی 2 ریجن ہو گئے. ٹھیک ہے. مظفر آباد اور میرپور ڈویژن میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور پنچ ڈویژن میں آٹے کی قلت کے خلاف لوگ یہ ایکشن کمیٹی بنے اور آگے چل کر تو یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی شکل اختیار کر گئی. اب جب اس دوران حکومت نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ بھائی ہم ایک تو حکومتی جو وزراء کی پر مشتمل کمیٹی نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم جو آٹے کی سبسڈائز ہے، آٹے کی قیمت، آٹے کی سپلائی چین ہے، ہم اس کو ریشنل کریں گے، ہم اس کو پراپر کریں گے. تو لہٰذا حکومت میں ایک کمیٹی بنی اور ان کو انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم بجلی کا جو ٹیرف ہے، ایک تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس پہ، پلس جو بجلی کی قیمت ہے حکومت نے فوری طور پہ بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا. یعنی 2، ایک آٹے کی قیمتیں بجلی قیمتوں میں اضافہ کیا اور اس پر ظاہر فوری طور پر رد عمل آیا. اور ابھی حکومتی کمیٹی بن کے تو انہوں نے کہا کہ ہم فوری طور ہم اس میں قیمتوں کا نو تعین کریں گے. جب یہ تعین نہ ہوا تو جا کر یہ مئی 2024 میں جا کر آزاد کشمیر کی طرف مارچ شروع ہو گیا. یعنی پہلا ہمارے یہاں 23 میں اس یعنی تحریک بنیاد اگست 2023 میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بنی اور یعنی بیچ میں یا 6-7-8 میں حکومت کا موقع ملا. اور جب جا کر یہ مئی 8 مئی یعنی 2024 کو جب مظفر آباد آزاد کشمیر بر سے مظفر آباد کی طرف لوگوں نے لانگ مارچ کیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ کوہالہ پہ جا کر پھر یہ لانگ مارچ بہت شدید اختیار کیا. جانی نقصانات ہوئے. ان جانی نقصانات کی روشنی میں حکومت پاکستان نے نوٹس لیا. وزیر اعظم پاکستان صدر پاکستان نے بیٹھے ہوا کہ جا کر آٹے کی قیمتوں میں کمی ہو گئی.
اب جب آٹے کی قیمتیں کمی ہو گئی اور جا کر نوٹیفکیشن جاری ہو گیا کہ آٹا آپ کو ملے گا جو بجلی جو ہوگی 3 روپے یونٹ ہو گئی اور آٹا آپ کو یہ 2000 روپے من ملے گا برابر ہوگا، اس کا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے پھر چارٹرڈ آف ڈیمانڈ میں اضافہ کر دیا. یعنی پہلے 8 نکات تھے اور جا کر یہ 8 نکات جا کر 28 نکات بنے، اور پھر 1 سال کے بعد دوبارہ انہوں نے جا کر دھرنا دے دیا. یہ جا کر 29 ستمبر 2025 کو جا کر پھر انہوں نے پھر مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ شروع کر دی. اب جب 29 ستمبر کو جب لانگ مارچ آغاز ہوا پورے آزاد کشمیر سے انہی بنیادی نکات کو لے کر، تو جب یہ مظفر آباد پہنچے اور ابھی یہ جب یعنی جو جلوس کو اعلیٰ جا کر پہنچا مختلف یعنی آزاد کشمیر کے حدود سے، تو وہاں وفاقی کمیٹی نے اعلیٰ سطح وفاقی کمیٹی بنی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی سے چودھری یعنی قمر زمان قائرہ، راجہ پرویز اشرف صاحب اور 3-4 وفاقی وزراء، جس میں یہ آزاد کشمیر کے سابق صدر سردار مسعود خان، یہ لوگ یعنی مظفر آباد پہنچے اور 4 اکتوبر کو جا کر مظفر آباد میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ وفاقی حکومت کا، وفاقی کمیٹی کا، حکومت آزاد کشمیر، ان کا جا کر معاہدہ ہو گیا. اب اس معاہدے میں مصطفیٰ صاحب جا کر یہ مہاجرین ششتیں ڈالتی کہ پہلے میں نہیں تھا، پہلے 3 مطالبات 3 معاہدوں میں نہیں تھا. یہ ایکشن کمیٹی نے جب ان کو عوام میں ذرائع ملنے شروع ہو گئی، عوام میں عزت احترام ملنا شروع ہو گیا، یہ اپنے مطالبات بڑھاتے گئے. اب جب مطالبات بڑھاتے گئے، اور یہ بھی ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ جب یہ 4 اکتوبر کا معاہدہ، اس میں یہ نہیں تھا کوئی یعنی مہاجرین کی مطلب جنشستیں ختم کر دی گئی. اس میں یہ طے ہوا کہ یہ جو آئینی معاملات میں ایک آئینی کمیٹی بنے گی، جس میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے، آزاد کشمیر حکومت کے اور وفاقی حکومت کے برابر نمائندے ہوں گے. اس کے بعد یہ کمیٹی کی تشکیل ہوئی. 3 ممبران اس آئینی کمیٹی میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی شامل ہوئے، 3 ممبران حکومت آزاد کشمیر کے اور 3 ممبران وزارت قانون اسلام آباد سے وفاقی حکومت کے. یہ 9 رکنی کمیٹی کے 2 اجلاس ہوئے، یعنی 3 اجلاس ہوئے. ابھی یہ میکنزم طے کر لیتے کہ اس کا یعنی اگر نشستیں رکھنے سے کیا ہوا، آئینی قانونی اس کا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے وزارت قانون، وزارت خارجہ اسلام آباد میں انہوں نے اپنی ان پٹ دینی تھی، وہ بھی ابھی یعنی مذاکرات. ایک دم جا کر انہوں نے، کیونکہ آزاد کشمیر الیکشن نزدیک آ گیا، تو انہوں نے ایک دم یعنی وہ ٹائم دے دیا کہ ہم 31 مئی تک ڈیڈ لائن ہے. ٹھیک ہے. اگر ہمارے یہ 38، پھر انہوں نے مطالبہ بڑھا کے 38 کر دیے کہ اگر ہمارے ان مطالبات میں بالخصوص جو مہاجرین نشستوں کے اگر نہ ہوا تو ہم 31 مئی آخری ہے تو ہم پھر جا کر لانگ مارچ کریں گے. سر، کیا اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر میں جو انتخابی عمل ہے اس کو سبدائی کرنا چاہتی ہے؟ بالکل کرنا چاہتی ہے، یہ ان کے ایجنڈے میں شامل تھا. اور اس سے پہلے بھی دیکھو نا، یعنی مصطفیٰ ابھی ہم اس کو آگے چل کے بات کریں گے کہ ایک ایسا گروپ یعنی ایک ایسا گروہ کہ جب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جب 2023 میں عوامی حقوق کے نام پر تحریک شروع کی، تو آزاد کشمیر کے سیاسی جماعتوں میں، سیاسی کارکنوں نے، سول سوسائٹی نے، تاجروں نے، NGO سے سب لوگوں نے ان کے حقوق کی حمایت کی، اور اسی وجہ سے ان کو عوام کے اندر متجر ذرائع ملی. اور جب یہ عوامی حقوق کی تحریک نے جب آئینی اور سیاسی معاملات کو ایجنڈے میں رکھ دیا، اب یہ عوامی حقوق کی تحریک تو نہ ہوئی نا، پھر تو یہ کہ یعنی سیاسی فورم بن گیا، سیاسی پلیٹ فارم. تو آزاد کشمیر تمام سیاسی جماعتوں نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ کو یہ گمان ہے، اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ عوام آزاد کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت آپ کے ساتھ ہے، تو یہ کہ آئینی معاملات میں تھرو اسمبلی ہوں گے تو آپ الیکشن میں آئیں، الیکشن لڑیں اور جا کر اکثر لے کر آئے. تو آپ 38 کی بجائے 48 نکات بھی لے کے آئے، مطالبہ اور مہاجرین کی نشستوں سمیت جو آپ ریفارمز چاہ رہے ہیں آزاد کشمیر کے ایکٹ 1974 میں، آپ ریفارم اس پہ یہ بیچ میں بھاگ گئے، مکر گئے کہ ہم الیکشن کہ ایکشن کمیٹی انتخابات کا انتخابی جو عمل ہے اس کا حصہ کیوں نہیں بننا چاہتی؟ دیکھو، ابھی ایک ہوتا ہے پریشر گروپ کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی 10-12 ہزار بندے لے کر، تو آپ اصل مسئلہ کیا ہے مصطفیٰ صاحب؟ بنیادی مسئلہ یہ کہ آزاد کشمیر تحریک آزاد کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اور یہ یعنی پاکستان کا ایک اسٹریٹجک آپ یوں کہ جیسے ایٹمی اسٹریٹجک اثاثہ ہے پاکستان کا. اور اس کے بعد یہ جو کشمیر تنازع کشمیر ہے، یہ پاکستان کا کور ایشو میں سے پاکستان کے 2-3 ایسے ایشوز ہیں جس میں پاکستان کی سول حکومت ہو، پاکستان کی فوجی حکومت ہو، پاکستان کی سیاسی جماعت، اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے. ایک تو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام پر، دوسرا مسئلہ کشمیر پر. یہ 2 ایسے پوائنٹ ہیں. اور پھر ہماری جو نظریتی اساس ہے 3، یعنی پاکستان کے نظریتی اساس پر، ہمارے جو اسلام کے جو بنیادی جز اس کے اوپر، اور مسئلہ کشمیر کے اوپر، اور ہمارے ایٹمی پروگرام پر کوئی حکومت جرت نہیں کر سکتی اس میں سے جو پالیسی طے شدہ ہے اس میں سے ادھر ادھر. اب اس نازک پوزیشن سے یا نازک رشتے سے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، پاکستان کو بلیک میل کیا
اور ان یعنی بلیک میل کے یعنی حکومت پاکستان آزاد کشمیر حکومت یعنی سرنڈر کرتی رہی ان کے مطالبات بھی. پہلے 4 مطالبات سے پھر 28 مطالبات ہوئے, 28 سے 38 بن گئے. 38 میں سے سوائے مہاجرین نشستوں کے یا اشرفیہ کے مراد کے علاوہ باقی سارے مطالبات پائپ لائن میں تھے. یعنی کسی بھی 80% ہو یعنی کام ہویا ہوا ہے, کسی پر 100% ہویا ہوا ہے. یعنی وہ سارے یعنی مطالبات ہیں وہ قابل عمل تھے, قابل حل تھے. کوئی ایک بھی نقطہ ایسا نہیں تھا کہ جو حل نہ کیا جا سکتا ہو سوائے مہاجرین نشستوں کو, کیونکہ آئینی معاملہ تھا. اس کو تھرو اسمبلی کا ہونا تھا اور اس میں کہ ابھی آئینی کمیٹی کی سفارشات آئی نہیں تھی, ابھی اس نے اپنی ان پٹ ہی نہیں دی تھی. ابھی اس میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کی ان پٹ شامل نہیں تھی. تو انہوں نے ایک دم ڈر لگ پیدا کر کے دوبارہ انہوں نے جا کر فیصلہ کیا ہم 9 جون کو مظفر آباد کی طرف ہم مارچ کریں گے. اس سے پہلے کیا ہوا, جب یہ انہوں نے ڈر لگ پیدا کر دیا تو 3-4 وفاقی سطح پہ اجلاس ہوئے جس میں وفاقی کابینہ, وزیر اعظم یعنی شہباز شریف, صدر آصف علی زرداری اور ہمارے قومی اسلامتی کے اداروں اور آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں, آزاد کشمیر حکومت جوائنٹ ان کے اجلاس ہوئے. اس میں کیا کہتا ہے کہ یہ وزارت خارجہ کی اپنی ان پٹ آئے, وزارت قانون یعنی پاکستان کی اپنی ان پٹ تھی اور تمام اداروں نے اس بات پر آئے کہ مہاجرین نشستیں فوری ختم کرنا کشمیر کے لیے نقصان دے, کشمیر کا کے لیے نقصان, کشمیر کا کے نقصان تھی. یعنی اس میں فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اگر اس سے حریت کانفرنس کا موقف آ گیا, وہاں پر کشمیری مہاجرین کا موقف آ گیا کہ اگر آپ اس بنیاد پر کسی پریشر کی بنیاد پر آپ کشمیری مہاجرین سے جو لاکھوں کی تعداد 13-14 لاکھ جو کشمیری مہاجر ہے پاکستان میں, اگر ان کو ووٹ کا حق آپ ان سے چھینیں گے, اگر آپ ان کو سیٹوں کو مختص کرتے ہیں, جیسے آزاد کشمیر اسمبلی میں 8 سیٹیں ہیں, اگر آپ ان کو مختص کر کے تو لوگوں کو ووٹ کا حق سے محروم کریں گے, اس سے غلط اثر پڑ جائے گا. تو لہٰذا طے یہ ہوا تمام اداروں کا کہ ہم مہاجرین سسٹم پہ یہ آئینی معاملہ ہے تو ہم اس کو کسی پریشر پہ گروپ میں بلیک میلنگ پہ آ کر ہم اس کو ختم نہیں کریں گے. اچھا سر, ایک بیانیہ یہ بنایا جاتا ہے کہ مہاجرین کے مہاجر جو رکن اسمبلی ہیں وہ بہت زیادہ ترقیاتی جو بجٹ ہے ان کو وہ ملتا ہے. تو آپ اس پر یہ بتائیں سر کہ ایک جو مہاجر رکن ہے اس کو سالانہ جو فنڈ ملتا ہے وہ کتنا ہے؟ ابھی دیکھیں نا, جو آزاد کشمیر کا ترقیاتی بجٹ جو یعنی یہ 2025-26 کا تھا, تو جو یعنی تقریباً 34 ارب یعنی 34 ارب کا ترقیاتی بجٹ ہے. اس 34 ارب کی ترقیاتی بجٹ میں جو مہاجرین ممبران اسمبلی کو پہلے ملتا تھا کسی کو 40 سے 50 لاکھ شروع کیا سردار عتیق صاحب کے دور حکومت میں, یعنی جب 2006 سے لے کر 2011 تک یعنی مسلم کانفرنس کی حکومت تھی, تو پہلی بار اس دور میں مہاجرین ممبران اسمبلی کو 25 لاکھ سے 30 لاکھ 50 لاکھ تک ان کو فنڈز ملا ترقی تھے. اس کا بنیادی وہ تھا یہ کہ یعنی پاکستان میں بے شمار علاقوں میں کشمیر کے مہاجر کالونی ہیں, لاہور میں ہیں, اس طرح مختلف علاقوں میں. تو یہ تھا کہ لوگوں کے وہاں جو آئے ہوئے پارس سے جو مہاجر آئے ہوئے ہیں تو ان کو ان کے مطلب چھوٹے چھوٹے ایشوز تھے, تو لہٰذا ان کو فنڈز دیں تاکہ یہ اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں حل کر سکیں. تو آنے والی حکومتیں نے اس میں بڑھاتی رہی, یعنی وہ جو 50 لاکھ کا تھا پھر 1 کروڑ ہوا, 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ ہوا, پھر آخری ان کو 4 کروڑ روپے ملے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ اگر ان کی 12 نشستیں ہیں 48 کروڑ روپیہ ملا, کس میں سے, یعنی ہمارے 32 ارب میں سے, یعنی 34 ارب کے ترقیاتی فنڈ میں سے مہاجرین اتنا بھی نہیں ملا, یعنی ان میں سے بعد میں نہیں ملا بعد میں نا. تو جا کر یہ جواز پیش کر رہا ہوں کہ بہت بڑی کوئی اماؤنٹ آ گئی. آپ دیکھیں مصطفیٰ صاحب, بالکل اس میں ایک بات بالکل ہے کہ شاید یہ یعنی فنڈ درست استعمال ہوئے نہیں ہوئے, لوگوں نے کرپشن کی. کیا جو آزاد کشمیر میں 32-34 ارب روپے کا جو ہم پیسے لگاتے ہیں, کیا وہاں اس طرح کی شکایت نہیں ہے؟ کیا جو پاکستان میں سندھ میں بلوچستان میں KPP اس طرح کی شکایت نہیں ہے؟ تو یہ اگر اس میں اصلاح لا سکتے ہیں. اگر کہیں کو کرپشن ہو رہی ہے تو اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. اگر کوئی ترقیاتی فنڈ غلط اگر کہیں لگ رہا ہے, اس کا روکنے کا میکانزم موجود ہے, ادارے موجود ہیں. آپ اس کو جواز بنا کر, کسی فنڈز کو جواز بنا کر, کسی ووٹ آف فرسٹ کو جواز بنا کر, کسی کے اسٹیٹ سبجیکٹ کو یعنی جواز بنا کر جعلی ہے اصلی ہے, تو آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں یہ سیٹیں ختم ہوں, تو یہ کوئی مطلب مناسب بات نہیں تھی. اسی وجہ سے اس مطالبے کو آزاد کشمیر کے تمام سیاسی, پھر میں آپ کو جب یہ اسلام آباد میں فیصلہ ہوا, پھر آزاد کشمیر میں آل پارٹی کانفرنس ہوئی ہے, آل پارٹی کانفرنس. اس آل پارٹی کانفرنس میں آزاد کشمیر تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے شرکت کی, اور سب نے کنسنسس کیا کہ مہاجرین کی نشستیں ختم نہیں کریں. اب اس کے بعد اگلے دن اسمبلی کا اجلاس ہوا. اسمبلی کے اجلاس میں حکومت اپوزیشن نے متفقہ مشترکہ انہوں نے اسی اعلامیہ کو قرارداد کی شکل میں اسمبلی نے منظور کیا کہ آزاد کشمیر جو مہاجرین کی نشستیں ہیں یہ ہم اس کو اس طرح کے ساتھ کسی پریشر میں ایسے اگر ہم اس کو ختم نہیں کریں. پھر آزاد کشمیر حکومت سپریم کورٹ چلی گئی 5 سوالات لے کر. ٹھیک ہے.
کہ یہ جو ایشو ہے کیونکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی لوگوں کو سڑکوں پر لانا چاہتی ہے تو لہٰذا سپریم کورٹ رہنمائی کرے کہ موجودہ حکومت کی مدت ختم ہو گئی ہے، ختم ہونے کو ہے، الیکشن شیڈول جاری ہو چکا ہے، الیکشن شیڈول جاری ہو چکا ہے. کیا جب الیکشن شیڈول جاری ہو چکا ہے تو ایسے ایک آئینی معاملے کو کیا ہم اس اسمبلی میں ہم اس میں کرنے کا کوئی اخلاقی قانونی جواز بنتا ہے؟ تو سپریم کورٹ نے بھی رہنمائی دی کہ وہ جو قرارداد جو آل پارٹی کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتوں نے اس کی منظوری دی، پھر آزاد کشمیر اسمبلی نے منظوری دی، اس کو سپریم کورٹ نے انڈورس کر دیا کہ یہ جو آپ کا موقف ہے، دلیل ہے، یہ بالکل بجا ہے. تو لہٰذا جو آئین میں ترمیم کا جو میکانزم موجود ہے اسی میکانزم کو اختیار کرتے ہوئے آئینی ترمیم ہو سکتی ہے. آپ کسی پریشر گروپ میں جا کر یہ یعنی کہ وہ کسی کو مطلب بندوق رکھ کر سر پہ تو آپ کسی آئینی ترمیم، یہ اخلاقی جواز نہیں تھا. لہٰذا جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو پھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جواز نہیں بنتا تھا کہ وہ 9 جون کی کال دیتی اور جا کر ہزاروں لوگوں کو پھر سڑکوں پہ لے کے آئی، اور یعنی گزشتہ 5 دن سے یہ لوگ جا کر راولہ کوٹ میں یعنی راولہ کوٹ 2 انٹری پوائنٹ میں دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے. سر گزشتہ روز پیپلز پارٹی نے ایک پریس کانفرنس کی کہ الیکشن شیڈول واپس لیا جائے. آج اس کے جواب میں مسلم لیگ نون کا ایک اجلاس ہوا، اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی گئی کہ نہیں الیکشن جو ہے بالکل بر وقت ہونے چاہیے، اور انہوں نے کچھ پیپلز پارٹی پر کچھ الزامات بھی لگائے. آپ کیا سمجھتے ہیں آزاد کشمیر میں انتخابات بر وقت ہو جائیں گے؟ اچھا، پہلی بات ایک ہوتا ہے کہ خواہش، کہ اگر کوئی سیاسی جماعت کی خواہش ہے، اور یعنی یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ آزاد کشمیر صدر کا جب جو ان کا انتقال ہوا اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، موجودہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہے، اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہے، اور اسمبلی میں اکثریت تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور پیپلز پارٹی اپنا صدر کا انتخاب کرانے پوری طرح ناکام ہوئی اور اس کو بس سخت تنقید ہوئی. محاورہ آئینی قدم اٹھایا کہ پیپلز پارٹی 30 دن کے اندر آزاد کشمیر کے آئین میں ہے کہ جب صدر کا انتقال ہو جائے تو 30 دن کے اندر نئے صدر کا انتخاب ایک آئینی ضرورت ہے. اور اگر یہ بھی کہ اسمبلی اگر موجود ہے تو فوری انتخابات کرا جائے. یعنی اسمبلی اگر اسمبلی آزاد کشمیر اسمبلی موجود تھی، آزاد کشمیر کابینہ موجود تھی اور حکمران پارٹی کے پاس اکثریت موجود تھی، لیکن پیپلز پارٹی کسی مذہب پسندی کی وجہ سے اور خلاف آئین اس نے اقدامات کیا اور جا کر صدر کا الیکشن نہیں ہو سکا. اور آج تقریباً یعنی جو 30 دن کے اندر ہونا تھا تو آج 6 ماہ ہو گئے کہ آزاد کشمیر کا جو صدر کا جو عہدہ ہے، یعنی صدر کا جو آفس ہے، وہ قائم مقام صدر کے ذریعے سے چلا جا رہا ہے. ایک پیپلز پارٹی نے خلاف آئین وہ کام کیا، آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی. اور آج پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا کل یہ مطالبہ کرنا کہ جو چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن شیڈول جاری کیا، یہ اس نے جلد بازی میں کیا. کیا کر رہے ہیں؟ جو اس کے دو پوائنٹ ہیں. ایک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن شیڈول جو 5 یعنی مئی کو انہوں نے جاری کیا، 5 مئی کو 4 مئی کو کہ 4 مئی کو جو الیکشن شیڈول جاری کیا تو وہ اس نے جلد بازی میں کیا. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی الیکشن کو مؤخر کیا جائے. ابھی آتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی ہو تو 60 دن کے اندر الیکشن کرانا آئینی ضرورت ہے، آئینی تقاضا ہے. اگر اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے، وزیر اعظم اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو پھر 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کرانا ہے. اب یہ جو موجودہ اسمبلی کی مدت ہے یہ 3 اگست کو پوری ہو رہی ہے، 3 اگست 26 کو، یعنی 3 اگست رات 12 بجے موجودہ اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے گی. اب اس موجودہ اسمبلی سے پہلے 60 دن کے یعنی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم 45 دن کا ٹائم دیتا ہے کم سے سیاسی جماعتوں کو الیکشن پروسیس کے لیے. وہاں کاغذات نامزد اس میں پورا پروسیس ہوتا ہے، یعنی سیاسی جماعتوں کو یعنی الیکشن مہم کا ٹائم دیتا ہے. اور ہونا تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر 3 اگست کی ڈیڈ لائن ہے تو کم از کم 2 ہفتے پہلے، یعنی 2 ہفتے پہلے آپ کی اسمبلی وجود میں آ جانی چاہیے، یعنی الیکشن ہو جانا چاہیے، انتخابی حضورداریاں باقی معاملہ، تاکہ یہ سارے پروسیس ہو کر تو نئی اسمبلی وجود میں آ جانی چاہیے، تاکہ وہ نئی اسمبلی اپنے اسپیکر کا، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعظم کا انتخاب کرے. تو یہ جو 4 مئی کو جو الیکشن شیڈول ہے یہ بھی 15 دن تاخیر سے ہوا. یعنی چیف الیکشن کمشنر صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ ہم 15 مئی کو کر دیں،
یعنی ہم اس میں سے ساری یہ ہم 15 اپریل کو کریں، پہلے تو اپریل میں تھا، یا اس میں اپریل میں ہو جائے گا. چیف الیکشن کمیشن 3-4 ڈیٹیں دی کہ ہم فلاں ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، ہم اس کو بر وقت آ کے ہم ڈیو ٹائم سے پہلے اسمبلی الیکشن یا نہ کرا کے ہو جائے. ابھی جو الیکشن شیڈول ہے یعنی 27 جولائی کو، یعنی مطلب جب پول انڈیا ہے، اگر 27 جولائی کو پول انڈیا کا مطلب یہ ہے کہ 28 جولائی تک آپ کے رزلٹ آئیں گے غیر حتمی غیر سرکاری. اس کے بعد الیکشن کمیشن کو 3 دن تو چاہیے، کم سے کم 3 سے 4 دن چاہیے. الیکشن کمیشن نے وہ جو سرکاری جو ہے حتمی فہرست جاری کرے گا، حتمی رزلٹ، اس کو کم از کم 1 ہفتہ تو چاہیے ہوتا ہے. لیکن یہ جو موجودہ اس وقت بالکل ایگزیکٹ، یعنی یہ کم سے آخری حد کا یہ شیڈول ہے کہ یہ جو یعنی 27 یعنی جولائی کے ٹائم ہے، تو یہ سمجھ اس کے بعد آگے گنجائش ہی ختم ہے. تو یہ افسوس اب آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو جمہوریت پہ یقین رکھنے والی جماعت ہے، جس نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی، جس کی پوری لیڈرشپ یعنی پاکستان نے جمہوریت کے لیے طویل جو مطلب اس کی جدوجہد ہے، اس کی مطلب یعنی قربانی ہے، تو اس کی ایک شاخ اٹھ کر، آزاد کشمیر کی شاخ اٹھ کر اگر یہ غیر آئینی مطالبہ کرے. ہاشمی صاحب مسئلہ کیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ آزاد کشمیر میں الیکشن نہیں ہو پاتے یعنی جو 27 جولائی کو، تو آزاد کشمیر میں پھر ایمرجنسی لگ سکتی ہے، ایمرجنسی لگے گی، پھر آپ کی اسمبلی ڈھیریل ہو جائے گی. اب ایک دفعہ آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ تاریخ میں 1985 کے بعد سے لے کر آج تک یعنی پاکستان میں مارشل لگتے رہے، اسمبلی ٹوٹتی رہی ہیں، لیکن آزاد کشمیر جمہوری عمل کا تسلسل رہا. وہاں پاکستان میں جنرل مشرف کی حکومت رہی ہے، جس کی بھی حکومت رہی ہے، لیکن آزاد کشمیر میں کبھی بھی جو یعنی اسمبلی ہے اس نے اپنی مدت جو پوری کی ہے. تو لہٰذا یہ پہلا موقع ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں پہلے صدر کا الیکشن نہیں ہو سکا اور آج وہ اسمبلی کا الیکشن نہیں کرانا چاہتے ہیں. تو اگر یہ ایسا ہوا تو پیپلز پارٹی ذمہ دار ہوگی، پیپلز پارٹی خلاف آئینی اقدامات کے ذمہ دار ہوگی، اور پیپلز پارٹی کو تاریخ میں پھر اس کا جواب دینا پڑے گا، اور تاریخ میں اس کا نام اچھے الفاظ میں نہیں یاد رکھیں. تو لہٰذا ایسے حالات، ابھی اس طرح کے حالات بھی نہیں ہیں. آپ کو یعنی یاد ہے کہ جب 2005 میں زلزلہ ہوا تو اسکندر یاسر صاحب وزیر اعظم تھے، تو ایک ٹی وی یعنی شو میں ان کا کہنا تھا کہ میں قبرستان کا وزیر اعظم ہوں. کہ آزاد کشمیر کے 2 ڈویژن، کون سے، پونچھ ڈویژن اور مظفر آباد ڈویژن، یہ مکمل تباہ تھے سارا. یعنی لاکھوں لوگ بے گھر تھے، یعنی لوگوں کے گھر نہیں تھے. اس کے باوجود جب لوگوں کے گھر نہیں ہیں تو 2006 میں الیکشن ہوئے. یعنی جب زلزلے کے بعد اگر الیکشن ہو سکتے ہیں، جب لوگ بے گھر ہیں، لوگ ٹینٹوں میں، ابھی تو کوئی ایسے حالات بھی نہیں ہیں. ابھی تو کوئی یعنی مجھے نہیں لگتا کوئی اس طرح کے حالات ہوں، کوئی سنگین کو آئینی بحران پیدا ہو گیا ہو، کوئی سنگین کو امن و امان کا مسئلہ ہو. یہ چند ہزار لوگ بیٹھے ہوئے راولہ کوٹ، تو وزیر اعظم صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں سے نپٹنا تو وزیر اعظم کا، حکومت کا کام ہے نا. یعنی عوام کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے. تو لہذا چند ہزار لوگوں کے اجتماع کو، ان کے دھرنے کو اگر اس کو جواز بنا کر تو آپ کہیں کہ نہیں آزاد کشمیر کے حالات بہت خراب ہو گئے، تو لہٰذا ہم الیکشن نہیں کریں گے، تو آزاد کشمیر لوگوں کے ساتھ، آزاد کشمیر کی جمہوریت کے ساتھ، آزاد کشمیر کے نظام کے ساتھ کھلواڑ ہوگا. اور پھر اگر ایک دفعہ اسمبلی ڈیریل ہو گئی تو پھر یہی وزیر اعظم صاحب، یہی پیپلز پارٹی مظاہرے کریں گے، ہمیں اسمبلی بحال کر کے دیں، ہمیں الیکشن کرا کے دیں. تو خدا کے بندو، آج اختیار آپ کے پاس ہے، تو جب یہ اپنا اختیار، اپنا جمہوری، اپنا پارلیمنٹ اختیار جب آپ کسی کو دیں گے تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد پھر آپ نے اس کی قیمت چکانی ہے. تو لہٰذا سیٹیں کسی کو کتنی ملیں گی، لیکن اپنے الیکشن کے لیے، اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے، کوئی الیکشن جیتنے کے لیے یہ اس طرح کے مطالبے نہ کریں. یعنی الیکشن ایک پارٹی ہارتی ہے، دوسری پارٹی جیتی ہے، لیکن کسی الیکشن ہار کے سامنے یا کوئی کسی اپنے یعنی اس الیکشن کے من پسند یعنی اس کے نتائج کی خاطر اگر آپ یہ کہ سسٹم ڈیریل ہو جائے، الیکشن نہ ہو، تو یہ بہت زیادتی کی بات ہے. سر، ایکشن کمیٹی کے لوگ راولہ کوٹ میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ریاست ہمارے سامنے سرنڈر کرے، جبکہ ریاست کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ پہلے سرنڈر کریں پھر بات چیت ہو سکتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے رزلٹ کیا نکلے؟ اچھا دیکھیں، ابھی دیکھیں کہ جو اسٹر جو یعنی دھرنا دے کر لوگ بیٹھے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے احکامات کی واضح خلاف ورزی ہے. تو لہٰذا یہ بات نہیں ہے، اور ان کو بالکل اس سے پہلے بھی ان کو ریاست نے لچک دکھائی. اس سے پہلے ریاست یعنی سرنڈر کرتی رہی ہے، حکومت سرنڈر کرتی رہی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان لوگوں کو حوصلہ افزائی، ان لوگوں کو عزت ملی. تو جس کی وجہ سے آج آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں اس نیچ پہ ہیں کہ یہ گروہ ابھی تو کیا کہ یہ پہلے یہ عوامی حقوق کی تاریخ تھی، ابھی یہ عوام حقوق کی تاریخ نہیں، کیونکہ ان کے سیاسی مقاصد آ گئے نا.
जो अवाम के बुनियादी आम आदमी का महाजन शिशु के साथ क्या लेना देना है? या इनके जो 38 निकात में से 37 निकात है, क्या 37 निकात में से अमल दरामद के लिए क्या कोई या महाजन शिशु की रुकावट है? क्या इन 38 निकात पर अमल दरामद के लिए क्या किसी ने कोई रुकावट डाली हुई है? क्या कोई आज़ाद कश्मीर की हुकूमत रुकावट डाली हुई है? ये वो सारे मामलात के जो जिसमें हुकूमत पाकिस्तान की सियासी बड़ी सियासी जमात हैं, ये सारे ऑन बोर्ड है और तमाम मुतालबात पाइपलाइन में है। और ये अफसोसनाक बात है हाशमी साहब के जो अवाम के हुकूक की तहरीक चली 2023 में, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को अवाम से यानी पिजराई मिली, उसको इज़्ज़त मिली। होना तो ये चाहिए था कि ये एक आइनी इशू पर डरलाक करने के यानी उस पर पैदा करने के बजाय अगर आप उनके मुतालबात का जायज़ा लेना उस 38 मुतालबात का, तो वो अवाम के बुनियादी हुकूक के मुतालबात हैं। अगर वो उस पर पैराधारी करते, ज़ाहिर सारे मुतालबात तो आपको रातों रात हल नहीं हो सकते। कोई फ़र्क उनका था कि यानी 2-3 टनल का मुतालबा था, आप ये 3-3, 4-4 किलोमीटर की वो टनल कोई 6 महीने बन सकती है? उसके लिए आपको 10 साल चाहिए ना, उसके लिए आपको बजट चाहिए, फिर उसके लिए आपको एक प्रॉपर डिज़ाइन चाहिए, इंटरनेशनल टेंडर चाहिए। तो लिहाजा वो सारे ऐसे जो 37 मुतालबात हैं महाजरीन शिशु का वो अगर उससे पैरादारी की जाती, जिसमें अदलिया में इस्लाहती जुडिशरी ऐसे यानी इंतज़ामिया जो हमारी उसमें मतलब जो रिफॉर्म्स थी, हेल्थ में रिफॉर्म्स थी, एजुकेशन में रिफॉर्म्स थी, यानी वो बुनियादी मुतालबात को ये छोड़कर इन्होंने एक आइनी मामला पकड़ा। उस आइनी मामले पर डरलाक हुआ। उस डरलाक में ये हुआ कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जब मावराए आइन इकदाम उठाए तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मजबूर होकर उसको कलदम करार देने पे अब वो 4th शेड्यूल में है, अब वो कलदम तंजीम है। और उस कलदम तंजीम को अभी जो मासूम लोग आए हुए हैं, आप उनको मासूम लोगों को झूठा बयानिया लगाए, उनको क्या करें मुस्तफ़ा साहब कि ये जो हमने सब्सिडी मिली है, सब्सिडी ख़त्म हो रही है, आटे की सब्सिडी ख़त्म हो रही है, बिजली की सब्सिडी ख़त्म हो रही है, यानी हालांकि इसमें बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। जो बिजली में जो सब्सिडी में 27 अरब रुपये 27 से 28 अरब रुपये सिर्फ आटे की मद में वफाकी हुकूमत पैसे दे रही है। यानी आज़ाद कश्मीर का जो तरक्याती बजट है, तरक्याती बजट जिसने पूरा आज़ाद कश्मीर में डेवलपमेंट कर रही है, उसके बराबर आपकी सब्सिडी सिर्फ आटे पे है। अब जो बिजली की सब्सिडी अलग है, यानी सिर्फ आटे और बिजली की सब्सिडी बाकी सब्सिडीज को छोड़कर, यानी ये सिर्फ आटे और बिजली की सब्सिडीज आज़ाद कश्मीर के तरक्याती बजट के 100 गुना ज़्यादा है। तो लिहाजा जब आप ऐसे इकदाम करेंगे तो हाशमी साहब मुझे ये बताएं, क्या उसको रियासत पाकिस्तान इजाज़त देगी? क्या आज़ाद कश्मीर हुकूमत उसकी इजाज़त देगी? क्या आज़ाद कश्मीर सियासी जाते हैं? ये कहाँ से, ये इनको किसने कहा ये इतने बड़े दावेदार है? क्या ये आज़ाद, क्या इनको नहीं पता कि आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ाद कश्मीर के बेस पे अगर ये जो हमारा 4,500 मुरबा मील है आज़ाद कश्मीर, हाशमी साहब सिर्फ 4,500, हमारी आबादी कितनी है? यानी जो पॉपुलेशन हुई है ना 2017 की, आज़ाद कश्मीर में कुल 22 लाख हम है, 22 लाख उस पॉपुलेशन में हमें अटक जिला से कम है। हम जो अटक जिला है ना भाई, आप ये छोटे से एरिया में आपको जो सदर मिला हुआ है, आपको जो सुप्रीम कोर्ट मिला हुआ है, आपका जो झंडा मिला हुआ है, आपका जो तराना आपके साथ अलग है, आपके सारे रियासत के जो अदारे मिले हुए हैं, ये किसकी वजह से? तहरीक आज़ाद कश्मीर बेसिक की वजह से मिले हुए हैं, आपके इस मार्जिन की वजह से मिले हुए हैं। यानी ये जो आज़ाद कश्मीर की असेंबली है, ये पूरे कश्मीरियों की इकाइयों की नुमाइंदा असेंबली है। तो आप ये चाह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर को इकाई बना दिया जाए, आज़ाद कश्मीर को मुकामी यूनिट बना दिया जाए। अगर आप इसको कहते हैं कि मुकामी यानी जो इंतज़ामी है मकानी, अगर आप उसमें लोकल अथॉरिटी बनाएंगे, ये कहते हैं, देखो ना एक्शन कमेटी के आईनी माहिरीन कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर को तहरीक आज़ाद कश्मीर रोल ही नहीं है, ये लोकल अथॉरिटी है। यानी उनके आईनी लोग कहते हैं, वो जलसों में जाकर खिताब कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत का तहरीक आज़ादी कश्मीर में कोई काम नहीं है। उधर से तहरीक क्या चला रहे हैं? आके हुक्मरानी और आके मलकियत की उनकी तहरीक है ना। ये जो इन्होंने गुज़श्ता 6 महीने में जलसे किए हैं हर तहसील लेवल पे, तो मुस्तफ़ा साहब क्या उन्होंने दिया है? कॉन्फ्रेंस को उन्होंने क्या था? आके हुक्मरानी, आके मलकियत। आपका जो कश्मीरियों का हक है, आपका रियासत का, आप उनसे छीनना चाहते हो। आप तहरीक आज़ाद कश्मीर के बेस कैंप को आप उसको उठाकर तो आप इसको लोकल अथॉरिटी बनाना चाहते हो। आप चाहते हो कि मुजफ्फराबाद को डीसी जो वो इसको यानी 4,500 मील यानी रकबे पर आपको कोई सदर देगा, वज़ीर आज़म देगा। आप ये महाजरीन को निकालें, कश्मीर को निकालें, तो कोई आपको ये इस तरह का सेटअप देगा आपको?
تو جو رویہ ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کا رویہ ہے، ان کے جو اکابرین ہیں وہ جس طرح کے ساتھ لوگوں کو لے کر عوامی حقوق کی تحریک کو، جس طرح انہوں نے سیاسی حقوق میں ابھی تو پاکستان مخالف تحریک میں انہوں نے اس کو جو بدل کے رکھ دیا. آپ جو راولکوٹ دھرنوں میں جن لوگوں نے خطاب کیا ہے، آپ جو لوگوں کا خطاب سنے کیا کہتے ہیں، وہ کس طرح گفتگو ہو رہی ہے. تو آپ ایک جو آزاد کشمیر ہے، آزاد کشمیر پورا من علاقہ ہے، یہ جو آزاد کشمیر ہے، آپ پورے ابھی بھی آپ ٹورسٹ جاتے ہیں آزاد کشمیر، رات کو ٹورسٹ 2 بجے جاتے ہیں، پورے آزاد کشمیر انٹر ہونے کے بعد اس کو یہ خطرہ نہیں کہ راستے میں کوئی اس کو لوٹے گا، اس کی گاڑی خراب ہوگی، مقامی لوگ خواتین آئیں گے، اگر اس سے پوچھیں بھائی خیریت سے کیوں گاڑی خراب، اس کی مدد کے لیے لوگ اسے مدد کے لیے آ جاتے ہیں. تو پورا آزاد کشمیر کی انٹری پوائنٹ سے پورا آزاد کشمیر جو امن ہے، بھائی چارہ ہے، پیار محبت ہے، سیاسی ہم آہنگی ہے، مذہبی ہم آہنگی ہے، بھائی چارہ ہے، تو یہ ایکشن کمیٹی نے اس میں تفریق پیدا کر کے رکھ دی. اب اس میں دیکھو نا، خوفناک اس میں سازش کی ہے. یہ آزاد کشمیر اور پاکستان کو آپس میں انہوں نے تعلقات میں اس میں دراڑیں ڈالی ہیں. یعنی یہ جو رشتہ ہے پاکستان اور کشمیر کا، جب اس میں دراڑیں ڈالی ہیں، تو یہ جو قوموں کے درمیان یہ گروہ اٹھتا ہے نا، یہ اس کے پلان کہیں اور ہوتے ہیں، اس پراکسیز ہوتے ہیں، سازش کا شکار ہوتے ہیں، دور لوگ ہوتے ہیں. یہ تو کوئی 10 سال کے بعد تحقیقات میں جا کر پتہ لگتا ہے. آج آپ دیکھیں نا ان کی جو ویڈیوز ہیں، ریکارڈنگ دیکھیں. سر یہ آپ ایک انتہائی اہم سوال ہے، آپ کو اس میں کوئی بیرونی ایجنڈا لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی؟ دیکھو، مقامی لوگوں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہ جو اس کی 32 رکنی کور ہے، میں سب کو جانتا ہوں، سوائے 3-4 لوگوں کے. یعنی میں نے کئی پروں میں کہا یہ 6-7 لوگوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ہائیجیک کر رکھا ہوا ہے. اب ان 6-7 وہ جو 5-6 لوگوں کے ایجنڈے اوپن ایجنڈے ہیں نا، ان کا پاکستان مخالف ایجنڈا ہے، وہ کسی اور کی ایجنڈے کی تکمیل چاہ رہے ہیں. اب انہی لوگوں نے آ کر اس پوری ایکشن کمیٹی کو، اس کی کور کو ہائیجیک کر کے مرضی کے فیصلے مسلط کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ خون خرابے کا خطرہ ہے. اور ابھی جو 3-4 جو آڈیوز ہماری سیکورٹی فورسز نے پکڑی ہیں، اور اس میں سے اس سے زیادہ اور کیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 700 بندوقیں ہیں، آپ ہم نکلیں اور ہم اس کی ایسی تیسی کریں. پھر وہ جو ہمارا جو 3-4 اور ایسی آڈیوز پکڑی ہیں، اور یعنی سازش، ابھی تو یہ سازش پکڑی گئی ہے نا کہ یہ عوامی حقوق کی تحریک نہیں ہے، یہ ابھی انتشار پھیلانے کی تحریک ہے، یہ نفرت پر مبنی یہ تحریک ہے. تو لہٰذا اس کے ساتھ ہاں ایک آپشن ہے کہ ابھی ان کے اکابرین کو ہم اس کو ہمدردانہ ہم اس کو اپیل کرتے ہیں، ہم اس سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس سازش کو بھانپیں فوری طور پہ. یہ جو آپ کی احتجاج کی کال، آپ اس کو واپس لیں اور دوبارہ ٹیبل پہ دوبارہ بات چیت کریں. چلو لوگ منتیں ترلے کریں گے ریاست کے، جو دادروں کے. اور کل آزاد کشمیر پولیس نے ایک بیان بھی جاری کیا کہ جو لوگ واپس آنا چاہیں اس سے ہم ان کو نہیں چھڑیں گے، کوئی ان کے ساتھ کوئی کارروائی نہیں ہوگی. تو لہٰذا جو یعنی وفاقی حکومت یا جو آزاد کشمیر کی حکومت، آزاد کشمیر کے جو ادارے، وہ بھی اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ اگر یہ کال واپس لیں، بیٹھے دوبارہ اور انہی پوائنٹس پہ دوبارہ مذاکرات شروع کر دیتے ہیں. کشمیر مہاجرین کشمیر نشستوں سمیت جتنے بھی نکات ہیں بیٹھ کے بات چیت کریں. تو اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی نہیں، ہم نے سارا کام بندوق نے، ہم نے دھرنا دے کے کرنا ہے، بندوق رکھیں گے پاس، تو اس کو تو ریاست آپ کو اجازت کبھی نہیں دے گی. وہ سر اس سارے ایپیسوڈ میں ہمیں آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بالکل کہیں نظر نہیں آ رہی. کیا اس وقت ان کو اپنے عوام کے درمیان نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو ایک بیانیہ نہیں دینا چاہیے تھا؟ اچھا دیکھیں، میں آپ کو میرا جو ذاتی تجزیہ گزشتہ 2 جو لانگ مارچ ہوئے اور یہ 3را لانگ مارچ ہے، وہی انتظامی غلطی ہوئی ہے، وہی لاپرواہی، اس سے مس ہینڈل ہوا جو مئی 2024 میں ہوا، جو اس ستمبر 25 میں، اور جو ابھی جون میں. اگر آپ کو میری تو یہ تھی کہ شاید ایسا ہو گیا ہوگا، لیکن بدقسمتی میں نے چیک کیا نہیں ہوا. تو جب آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے ان کو موومنٹ نہیں کرنے دینی، تو ایک کم از کم کنٹرول روم ہونا چاہیے تھا. کنٹرول روم مرکزی کنٹرول روم نہ تھے، مظفر آباد میں کنٹرول روم ہوتا، تو جس میں ہمارے سیکورٹی ادارے، ہمارے آزاد کشمیر کی حکومت، اس میں انپٹ آتا، کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. ذیلی افسران جو ہمارے جو سول افسران ہیں، سیکورٹی ہمارے جو ادارے ہیں، تو یہ ایک پیج پہ ہوگا کمپریہنسو اسٹریٹجی کے تحت ان کی ہوتی کہ تاکہ نقصان بھی نہ ہو اور ہم نے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوتا. اب اس میں کیا ہوئی ہے کہ جو 2023 میں ہوا تھا، جو 24 میں ہوا تھا، 25 میں ابھی ان کو آپس میں فقدان تھا. سمانی والے نے کہا، سمانی والوں نے کوئی مداخلت نہیں کی. سمانی اور برنالہ جب گٹھے ہوئے بمبر میں،
تو جو اگر 500 200 لوگ سے تو بھیمبر پہنچے تو 1000 ہو گیا, 1000 جب میرپور پہنچے تو 2000 ہو گیا, میرپور والے چک سواری پہنچے تو 4000 ہو گیا, چک سواری والے جب انہوں نے میرپور کی حدود چھوڑی تو 5000 ہو گئے, اب وہ جب راولا کوٹ پہنچے تو 15000 ہو گئے. تو آپ اگر یہ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ اور پھر ابھی بھی کیا حال کہ جب یہ آزاد کشمیر کے تمام سیاسی جماعتیں آپ نے بالکل فرمایا کہ برابر کی ذمہ داری, اور سب سے بڑی ذمہ داری مسلم نون ہے. ان کی اسلام آباد میں حکومت بھی تھی, ان کو پتا تھا ایسے حالات آئے گی. انہیں آج سے 7 ماہ پہلے دسمبر میں انہوں نے الیکشن کے لیے پارٹی ٹکٹ کی درخواستیں لی ہوئی ہیں, اور آج 15 جون ہے, 15 جون ابھی تو انہوں نے اپنے امیدواروں کا اعلان ہی نہیں کیا. آپ نے تماشا بنا کے رکھا ہوا. سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی پارلیمنٹری بورڈ ہی نہیں بنا, انہوں نے ابھی درخواستیں نہیں لی ہوئی ہے. تو یہ جو غیر سنجیدہ رویہ ہے آزاد کشمیر لیڈرشپ کا, آزاد کشمیر سیاسی جماعتوں کا, اس سے یہی ان کی غلطیوں سے یہ اپنی نالائکی, اپنی غفلت دوسروں پہ, اداروں پہ ڈالتے ہیں نا. ابھی تک ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ہمارے دیکھو نا, کل پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مطلب جب پریس کانفرنس ہوئی, یہ بلاول بھٹو کہہ رہا ہے کہ ہمیں بے شمار معاملات میں ہمیں آن بورڈ نہیں. بچولی بات ہے نا بھائی, آپ اتنی احساس معاملے پہ, آپ تحریک آزاد کشمیر بیس کیمپ کے وزیر اعظم ہو, آپ وہاں آپ کی اسلام آباد میں سندھ میں آپ کی حکومت ہے, آپ کو نہیں پتا کہ آپ احساس ترین معاملے پر کس طرح گفتگو کریں. پاکستان وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں مجھے پتا نہیں کون سے فیصلے, اور پھر آپ کرسی پہ کیوں بیٹھے ہو؟ پھر وزیر اعظم صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا نا. تو وزیر اعظم صاحب اچھا ہوا کہ بعد میں وزیر اعظم صاحب نے اس کو جب یہ اتفاق ہو گیا کہ جو مہاجرین کی ششتیں یہ نئی اسمبلی آ کر اس کا طے کرے گی, رکھنی ہے نہیں رکھنی ہے, تو پھر ابھی آپ اس کو پھر بار بار کیوں ڈیبیٹ کرتے ہو؟ پھر سیاسی جماعتیں اس موضوع پر کیوں گفتگو کرتی ہیں؟ پھر آپ کیوں ایک ماحول فراہم کرتے ہو, ایک موقع فراہم کرتے ہو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر وہ اس کے اوپر آ کر بات کرے؟ تو بالکل آپ کی بات بالکل وجہ ہے کہ آزاد کشمیری سیاسی جماعتوں نے سیاسی خلا پتہ کیا, پہلے بھی کیا. ابھی بھی سوائے فاروق قدر صاحب کے, محترم راجہ فاروق قدر صاحب وہ حلقے میں انہوں نے بہت اچھی مطلب جب گفتگو کی اور جا کر اپنا بیانیہ لوگوں کے سامنے رکھا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ آزاد کشمیر تمام سیاسی جماعتیں فوری طور پر یہ الیکشن, کیونکہ الیکشن مطلب جو وقت بھی ہونی چاہیے, تو لہٰذا فوری طور اپنے امیدواروں کا اعلان کریں اور جا کر یہ حلقوں میں جائیں, جا کر اپنا مقدمہ لے کے لوگوں پاس جائیں گے یار ہم نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ 38 نکات میں سے یہ نکات پہ کہاں پہنچا, ہم آئندہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اس کو اپنا منشور کا حصہ بنائیں. آزاد کشمیر تعمیر ترقی کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں موجودہ حالات میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو اپنے منشور کا حصہ بنا کے جائیں. تو یقینی طور پر اگر یہ جائیں گے تو جو بھی سازش کر رہا ہے, جو بھی اگر کوئی سازش ہے نہیں ہے, بیرونی سازش ہے, اندرونی سازش ہے, اس کا صرف ایک ہی طریقے سے اس کا توڑ ہو سکتا ہے کہ سیاسی جماعتیں یہ پوائنٹ اسکوری نہ کریں, ایک دوسرے کی لت پلی نہ, ایک دوسرے کے ٹانگیں نہ کھینچیں, اور اتفاق اتحاد کے ساتھ الیکشن پہ جائیں. الیکشن میں عوام جس کو مینڈیٹ دیتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو ملتا ہے, اوکے, پاکستان نون لیگ کو ملتا ہے, یعنی کسی اور جماعت کو ملتا ہے, تو لہٰذا ابھی الیکشن کے دوران پوائنٹ اسکورنگ کرنا, ایک دوسرے کو نیچے دکھانا, اس سے نقصان ہوگا, ریاست کو نقصان ہوگا. سر 2021 کے الیکشن کے بعد قیوم نیازی صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا تجربہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں بہت مہنگا پڑا. ایک تجربہ کیا گیا, اس کے بعد دوسری اسمبلی, ایک سال بعد ایک اور وزیر اعظم آ گیا. اس وقت بیرسٹر سلطان پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے صدر تھے. کیا آپ نہیں سمجھتے اگر ان کو وزیر اعظم بنایا جاتا تو آج ہم اس نیچ پہ نہ کھڑے ہوتے؟ دیکھیں بالکل آپ نے کہ جو آزاد کشمیر کی جماعتیں ہیں جو پاکستان کی جماعتوں کی نمائندگی کر رہی ہیں آزاد کشمیر میں, یعنی پاکستان مسلم نون کی شاخ آزاد کشمیر میں جس کو ابھی لیڈ کریں شاہ غلام قدر, پاکستان پیپلز پارٹی کی شاخ ہے ابھی اس کو لیڈ کریں یعنی چودھری یاسین صاحب, اور پاکستان تحریک انصاف کی ابھی اس کو لیڈ کریں قیوم نیازی صاحب. یہ 3 بڑی جماعتیں, باقی چھوٹی جماعت یعنی اس میں JUI ہے, جماعت اسلامی ہے, باقی جماعتیں بھی ہیں. بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو پاکستان کی بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی جماعتوں کو, آزاد کشمیر کی جماعتوں کو کبھی اختیارات نہیں دی, جو بنیادی وجہ بھی. اور آپ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب انار الحق صاحب نے اس کی بیڈ گورننس میں کی وجہ سے, اس کے طرز حکمرانی کی وجہ سے, جب تمام سیاسی جماعتوں نے کہا کہ خرابی ہو رہی ہے, انہیں ہمارے جو قومی سلامتی کے اداروں سے بار بار درخواست کی, آل پارٹی کانفرنسیں کر کے جب اس کو جا کر وہاں ان کو آگاہ کیا. اسلام آباد میں صادر زرداری صاحب کی, فریال تالپور صاحب کی, بلاول بھٹو کو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی لیڈرشپ نے میرے خیال 1 درجن کے قریب جا کر گزشتہ ان 2 سالوں میں ملاقات کی کہ آزاد کشمیر آپ سے ہاتھ سے نکل جائے گا, آپ اس کو توجہ دیں, تو انہوں نے توجہ نہیں دی. سیم مسلم نون کی جو محترم شاہ غلام قادر صاحب ہیں, مسلم نون آزاد کشمیر صدر ہیں, یہ فریاد کرتے رہے, یہ چٹھیاں لکھتے رہے اپنے نواز شریف صاحب کو
پارٹی صدر کو, وزیر اعظم شہباز شریف کو. لیکن نہ تو شہباز شریف نے توجہ دی, نہ نواز شریف نے توجہ دی, نہ مریم نواز نے دی توجہ. تو آپ کو یاد ہے کہ بلکہ بلاول بھٹو نے کہا کہ آزاد کشمیر انہوں نے فرنچائز کسی کو دی ہوئی ہے. یعنی اس نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ جا کر گلہ کیا اس نے کہ آزاد کشمیر کو آپ نے کیا کیا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ جو اس طرح کا سیم قیوم نازی والی بات, بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جب 2021 کے بعد جب آزاد کشمیر نے پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے مینڈیٹ دیا تو اصول طور پر انہوں نے جو پارٹی صدر ہوتا ہے وہی بنتا ہے وزیر اعظم نا. تو جا کر وہاں عمران خان صاحب نے کیونکہ شاید وہ پسند نہیں کرتے برسر سلطان کو, یا ان کو اپنا بچہ جو برا چاہیے تھا تو انہوں نے اٹھا کر قیوم ناظر صاحب کو نہ دیا. اب قیوم ناظر صاحب کو وزیر اعظم بننے کے وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہی نہیں تھے, کہ قیوم ناظر تو امیدوار ہی نہیں تھا. اب ایک شاید جو امیدوار ہی نہیں ہوتا آپ نے اس کو کرسی پہ بٹھا دیں تو اس کے خلاف ہو گئے کون, صدر برسر سلطان خلاف ہو گئے, انور اللہ خلاف ہو گئے, انہوں نے قیوم ناظر کو چلے نہیں دیا. اب جب قیوم ناظر صاحب 1 سال وزیر اعظم رہے, وہ تجربہ ناکام ہوا, تو اس نے پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ایک پارٹی نے اپنے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کر دیا. قیوم ناظر کے خلاف عدم اعتماد کر کے تو آپ نے تنویر الیاس کو وزیر اعظم نہ دیا. اب تنویر الیاس صاحب کا کیونکہ 1 سال کا تجربہ تھا, وہ اپنی وزارت نہیں چلا سکتے, وہ اپنے وزارت میں اس کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا, وہ دفتر جاتا ہی نہیں تھا. اور تنویر الیاس کے وزیر اعظم بننے سے یہ ہوا کہ وہ بہت اچھا موقع تھا کشمیری کے پاس, کہ تنویر الیاس بہت بڑے کاروباری آدمی تھے, ان کا یعنی ٹورزم کے حوالے سے بالکل اوپن کلیئر ان کا متجہ مائنڈ تھا, اور شاید وہ ڈیلیور کریں گے آزاد کے. لوگوں نے جشن منایا کہ شکر ہے تنویر الیاس آ گیا, تو یہ آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر بہتری لائے گا, آزاد کشمیر تعمیر و ترقی کے حوالے سے اس کا یعنی کلیئر کٹ اس کا جو مائنڈ ہے شادی بہتری کا. لیکن موصوف اٹھے ہی نہیں ہے, یعنی اس کو تنویر الیاس کو لوگوں نے ڈیٹریک کیا, اس کو کام ہی نہیں کرنے دیا, اس کو انہوں نے دوسرے کام پہ لگا دیا. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں تنویر الیاس جیسے بہترین اس کو موقع ملا, اور لیکن وہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکا, تو وہ اس کا 1 سال پورا ہو گیا. اور باعلیٰ ترین اجلاسوں میں بھی جب تنویر الیاس صاحب نہ پہنچ سکتے تھے تو لہٰذا وہی جو لانے والوں نے پھر جا کر عدلیہ کے فارغ کرا دیا. اب جب تنویر الیاس کو لانا ایک وہ بھی غلط, اور اس کو عدالتوں کے ذریعے سے نال کرانا, اس کے اوپر غلطی کے اوپر ایک اور غلطی. اب ایک اور غلطی کو جب آپ نے موصوف جب انوار الحق کو لگا دیا تو اس کے بارے میں پہلے سے پتا تھا آپ کو, اس کی سوچ کے بارے میں پتا تھا, وہ دھڑی کی سیاست کرتا تھا, اس کو کوئی نظریے سے تعلق نہیں تھا, اس کا آزاد کشمیر کو اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا, آزاد کشمیر سے واقف ہی نہیں تھا. آپ نے ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم جس نے آزاد کشمیر تس رس کر رکھ دیا, یعنی جس نے آزاد کشمیر کے سیاسی نظام کو ہلا کر رکھ دیا, اس کی جڑیں کھوکھلی گئے. آج جو آزاد کشمیر میں جو کچھ ابھی ہو رہا ہے ایکشن کمیٹی, اس کا ذمہ دار انور الحق اور اس کے سہولتکار ہیں. انہیں تو یہ چاہیے تھا, اس وقت نولی نے کہا تھا کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائیں. ابھی بھی جو اتنی جانیں چلی گئی ہیں 2024 سے لے کر آج تک, تو کوئی تحقیقات کوئی کمیشن بننا چاہیے یار. کون ذمہ دار ہے؟ آپ وہاں سے کوئی ایک لوگ ہوتے ہیں ذمہ دار لوگ ہیں, اٹھ کے چلے جاتے ہیں, کیا اس کے بارے تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ تو لہٰذا ابھی بھی جو آزاد کشمیر آج جس نیچ پہ پہنچا ہوا ہے, یہ ماضی کے غلط پالیسیوں کے تسلسل کی وجہ سے ہے. تو لہٰذا بالکل آپ کی بات ہے کہ آزاد کشمیر کی جو جماعتیں ہیں غلط فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی مرکزی جماعت بر وقت فیصلے کرتی نہیں ہے. ابھی تک نولی کی ٹکٹ ہی نہیں جاری کی ہے. یعنی الیکشن ابھی آپ نے 19 جون کو قاعدہ جمع کرنے آخری تاریخ ہے, 15 جون نولی نے ٹکٹ جاری کی. پاکستان پیپلز پارٹی نے امیدواروں کی درخواستیں نہیں مانگی ہوئی ہیں, اور تماشا عتیق صاحب نے کل درخواستیں مانگی ہیں, تماشا بنا کر رکھ دیا. تو لہٰذا تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ آزاد کشمیر جو حالات ہیں اس کے اوپر رحم کریں, اپنے آپ اوپر وہ رحم کریں, وہ آزاد کشمیر سیاسی استحکام کے لیے مل جل کر کام کریں, تاکہ یہ جو سازش ہے اندرونی بیرونی اس سازش کو روکا جا سکے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آزاد کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر ہم نے گفتگو کی. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. بہت شکریہ.